الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 132. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے: اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ پھر. اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو نکات ذہن میں ہے آپ کی خدمت میں ان کا بیان شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ عمومی طور پر تمام مسلمانوں میں اور خود ہم نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے بڑی سطح کی غفلت پائی جاتی ہے، بڑی سطح کی کوتاہی پائی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں تاکید کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. دیکھیے، قرآن کی اپنی آیات ہوں یا اہل بیت اطہار کے فرامین ہوں، صرف ایک کتاب ہے جس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی. آپ اگر اہل بیت کے فرامین کو اٹھائیں، صرف ایک کتاب آپ کو نظر آئے گی بطور کتاب جسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نام لے کر کہ یہ کتاب پڑھو، اس کتاب میں غور و فکر کرو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس ایک کتاب، صرف ایک کتاب پر اتنی تاکید کی گئی، اس ایک کتاب کو ہم نے باقی تمام کتابوں سے کم اہمیت اپنے عمل سے دے دی. یعنی ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا غیر اہم ہے. ایک ہے ہمارا قول، ایک ہے ہمارا عمل. یاد رکھیے، اللہ کے ہاں وہ قول ویلڈ ہے، قابل قبول ہے، جس کی صداقت کی گواہی ہمارا عمل ہے. دوبارہ عرض کروں، اللہ کے ہاں ہمارا وہ قول ویلڈ ہے، یعنی وزن رکھتا ہے، قابل قبول ہے. کون سا قول؟ کہ جس کی صداقت کی گواہی ہمارا عمل دے. کیونکہ قرآن مجید خود فرماتا ہے: اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں.
کوئی انسان کہے میں فلان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتا ہوں، فلان شخص میری زندگی کا آئیڈیل ہے، لیکن جب اس کی زندگی دیکھی جائے تو اس کی زندگی اور اس کے آئیڈیل کی زندگی میں کوئی مماثلت نہ ہو، کوئی سملیرٹی نہ ہو۔ اگر اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اس کا رخ مغرب کی طرف ہو، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو کیوں وہ بات کہتا ہے جو کرتا نہیں؟ جس کو تو نے اپنا آئیڈیل کہا ہے پھر اس کو فالو بھی کر، فالو کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، یہی بات سمجھانا چاہتی ہے۔ قرآن کریم کی اور 20 آیات کے ساتھ یہ بھی ایک آیت ہے، توجہ کیجیے۔ کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت کو اگر ہم دوسری طرح سے پڑھیں، دوسرا اس کے معنی کو ذرا دوسرے انداز میں لو تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر امید نہ رکھو کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے، کوئی کام ہے، اللہ نے اس کام کے بارے میں بندے سے یہ کہا ہے کہ کچھ تو نے کرنا ہے، باقی میں کر دوں گا، کچھ محنت تو نے کرنی ہے جو تیری طاقت میں ہے، اور جب میں دیکھ لوں گا کہ تو نے اپنی طاقت کے مطابق محنت کر دی ہے تو پھر میں اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی کو میں دور کر دوں گا۔ اب بندہ کیا کرے کہ یا اللہ سارا ہی تو کر، تجھے امام حسین کا واسطہ، یہ سارا کام تو ہی کر، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے نہیں باہر نکلنا، میں نے نہیں عمل کرنا، میں نے نہیں محنت کرنا۔ تو اس دعا کو اب امام حسین کا چھوڑ آپ جو مرضی واسطہ ڈالے، اللہ اٹھا کے واپس منہ پہ مارتا ہے، کیونکہ اس کا قانون ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی جو جنگوں کی فلمیں ہوتی ہیں اس میں تیر چلائے جاتے ہیں، تیر ہاتھ سے دشمن کی طرف پھینکتے ہیں یا کسی چیز میں ڈال کے پھینکتے ہیں؟ جی کمان۔ اگر آپ کوئی بندہ دیکھیں کہ وہ دشمن کو تیر اپنے کا نشانہ بنانا چاہتا ہے لیکن کمان کو ضبط کے ہاتھ سے پھینک رہتی ہے، عجیب لگے گا نا؟ لوگ اسے کہیں گے تو پاگل تو نہیں ہے، ہاتھ سے پھینکا ہوا تیر کہاں نشانے پہنچے؟ کمان بنی ہی اس لیے ہے کہ اس میں رکھ کر تیر جب چلایا جائے گا تب اس کی رینج بڑھے گی، تب وہ نشانے پر جا کے لگے گا، تب وہ مار کرے گا۔ اب یہ تصویر ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر تیر کمان سے چلانا چاہیے وہاں پر کوئی ہاتھ سے پھینک رہا ہو۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الداعی، وہ دعا کرنے والا، وہ دعا مانگنے والا کہ جو کیسے دعا مانگے؟ بلا عمل، بغیر عمل کی، جس کام کی دعا مانگ رہا ہے اس کام کے لیے خود کوشش نہ کرے۔ الداعی دعا مانگنے والا، بلا عمل، بغیر عمل کیے، کرامی بلا وتر، ایسے ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا، بغیر کمان کے
تیر چلانے والا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ قانون اٹل ہے، کیونکہ ابھی جو میں آگے باتیں کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہم نے اکثر جو دین سنا ہے وہ قرآن سے نہیں سنا، اس لیے ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے ایسے تصورات ہوں کہ جو آیات قرآن جب ہم سنیں تو ہم کہیں اے کی، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن ہی اصل اسلام بتاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی اصل اسلام بتاتا ہے۔ جس دن اس امت کے ذہن سے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا یہ پروپیگنڈا نکل گیا، کیا پروپیگنڈا قرآن کے خلاف، یہ بہت مشکل، تمہاری کام کیا مجال کہ تم قرآن کو سمجھو۔ جس دن یہ زہر اس امت کے دماغوں سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس امت کے بارے میں بہتری کا فیصلہ فرمائے۔ لیکن جب تک اللہ کی اس کتاب کی یہ امت بے قدری کا شکار ہے، تب تک مشکل ہے کہ یہ حالات بدلیں، امت کے حالات۔ تو کیا فرمایا؟ دیکھیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ۔ تعریفوں سے بھرا ہوا قرآن بنی اسرائیل کی یا مذمت سے؟ جی، مذمت سے۔ اس قوم کی حرکتیں ایسی تھیں کہ قرآن اس قوم کی مذمت سے بھرا ہوا ہے۔ آیا یہ قوم شروع سے اللہ کو ناپسند تھی؟ اس قوم کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دے دی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس زمانے کے عالمین پر فضیلت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ فضیلت کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ ہمارا نبی تمہارے درمیان آیا تھا۔ جس قوم کے درمیان اللہ کا نبی آئے وہ باقیوں سے افضل ہوتی، اس اعتبار سے۔ لیکن اگر یہ بھی ہو سکتا ہے عزت راس نہ آئے اس کو، اللہ عزت دے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، تمہیں عزت دی تو تھی لیکن تمہیں راس نہیں آئی۔ یہ جو عزت راس نہیں آتی یہ حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں عزت راس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی عزت راس نہیں آئی۔ عزت کیوں ملی تھی؟ چونکہ اس زمانے میں ساری روح زمین پر اللہ کا نبی ان کے درمیان تھا۔ اس زمانے میں اللہ کی جو کتاب تھی آسمانی وہ ان کو ملی تھی، تورات ان کو ملی تھی، موسیٰ جناب موسیٰ ان کے درمیان تھا۔ اب جب اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ جن کو دی ہے قدردان ہیں یا قدردان نہیں۔ اللہ کے نبی کی قدردانی کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اور رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کا رسول ہماری نعمت ہے تمہارے درمیان، اور نعمت کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے؟
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس نعمت کے شکر گزار بنو گے اللہ ضرور اس نعمت کو زیادہ کر دے گا اور زیادہ تمہیں فوائد ملیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، اس نعمت کی قدردانی نہ کی، تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اسی قوم سے دونوں باتیں ہو رہی ہیں، توجہ کیجیے، اسی قوم سے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کو صرف خوشخبری دی ہو اللہ نے اور کہا تمہیں عذاب نہیں کروں گا۔ جو قوم یہ سمجھ بیٹھے اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ بنی اسرائیل یہ سمجھ بیٹھے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیات ہی ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو پھر تمہیں بندر کیوں، مسخ کر کے بندر کیوں بنایا گیا؟ تم میں سے خنزیر کیوں بنائے گئے؟ بس رحمت کے نزول کی شرط کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کی شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہوں اور مثلا لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے ہمیں بہت پیار ہے، وہ کہے میرے ساتھ آؤ، ہم آپ کا ہاتھ چومیں گے، ہم آپ کا ماتھا چومیں گے، آپ ہمیں پانی جھوٹا کر کے دے دیں، ہم وہ پئیں گے برکت کے لیے، ہم آپ سے بہت پیار کرتے، رو رہے ہو، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، یا اللہ امام حسین کا حامی ناصر ہو، لیکن امام حسین کہہ رہے میرے ساتھ آؤ، ساتھ نہ جائیں۔ آپ کے خیال میں کتنا ایک ثواب ملے گا؟ امام کیا فرما رہے ہوں؟ میں جا رہا ہوں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، میں خدا کے راستے میں نکل رہا ہوں۔ جملہ کیا امام کا جو مقاتل میں، جو تاریخ میں لکھا گیا، جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا۔ کوئی تکی چھپی بات نہیں، لیکن جو ساتھ نہیں آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ امام حسین سے محبت کرنے والوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا، لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں اتنی جان نہیں ہے کہ جو ساتھ لے جائے۔ امام حسین سے بھی محبت ہے، اپنی جان سے بھی محبت ہے، جو ساتھ جانے سے خطرے میں پڑنے والی ہے، ساتھ نہیں گئے۔ لہذا قرآن مجید نے تکلف نہیں کیا، کیا فرمایا؟ اگر رحمت پروردگار کے طلبگار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی شرط کو پورا کرو۔ اللہ کی رحمت اس کی بات ماننے سے نازل ہوتی ہے، اس کے نعرے مارنے سے نازل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کل 40 تھا، 40 حسین۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ نکلے اور تاریخی اجتماعات ہوئے کل 40 کے، کراچی میں، راولپنڈی میں، دیگر شہروں میں۔ یہ باہر نکلنے سے جو دشمن کو پیغام گیا ہے، اگر ہم کالے کپڑے پہن کر محبت امام حسین کو دلوں میں لے کر گھروں میں بیٹھے رہتے، یہ پیغام ملتا؟ کبھی بھی نہیں ملتا۔ اگر جتنے لوگ امام حسین کے زمانے میں امام سے محبت کرنے والے، یاد رکھیے ضروری نہیں ہے محبت کرنے والے ساتھ بھی جائیں، بات بھی مانیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں مولا علی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیاں عجیب و غریب گزار رہے ہوتے، حرکتیں عجیب و غریب کرتے۔ ان کے لیے دوائی ہے، اگر پی لیں تو افاقہ ہوگا۔ توجہ کر،
جتنے لوگ محبت کرنے والے موجود تھے مدینہ میں، مکہ میں، آ رہے تھے جناب حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، پتہ چلتا تھا نواسہ رسول ہے، جوانان جنت کا سردار مکہ میں آیا ہوا ہے، دست بوسی کرتے تھے، ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ کا اتنا مقام ہے اللہ کے پاس، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ساتھ کتنے گئے؟ خطبات دیے امام حسین نے مکہ میں، کتنے لوگوں میں تبدیلی پیدا ہوئی رویے میں ان خطبات کی وجہ سے۔ اگر جتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے تھے وہ سارے کے سارے اگر کربلا میں امام مظلوم کے ساتھ ہوتے تو نقشہ کچھ اور بنتا، نقشہ کچھ اور بنتا۔ بس وہ محبت جو اس دنیا میں ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، وہ محبت اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس بات کو سمجھیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ان کے سردار محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید ہی بتاتا ہے کون قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ قرآن بتاتا ہے ایک فارمولہ جو اہل بیت نے بتایا ہے، کاش وہ فارمولہ عوام اپنا لے۔ عوام سے میری مراد کون لوگ ہیں؟ جو مولانا نہیں، ورنہ تو ہو سکتا ہے یہاں کے اعتبار سے مولانا سے زیادہ خواص میں شامل ہو، چونکہ عوام کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خواص۔ عوام عام لوگ، خواص خاص لوگ۔ تو یہ اس کی تقسیم کرتی۔ خاص لوگ کون ہیں معاشرے کے؟ مثلا جو کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھے، عام طور پہ یہ سمجھیں۔ خاص لوگ کون ہیں؟ جو باقیوں کی نسبت زیادہ مالدار ہیں۔ خاص لوگ کون ہیں؟ اس قسم کے معیار بناتے ہیں۔ حقیقت میں عوام وہ ہوتا ہے جس کا سوچنے کا انداز عام ہو، اور خاص وہ ہوتا ہے جس کا سوچنے کا انداز خاص ہو، چاہے اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو۔ بعض اوقات نیچے بیٹھنے والے اوپر بیٹھنے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا ٹیڑھا پن بھی ان کو محسوس ہو جاتا ہے، کیونکہ سوچنے کا انداز خاص ہے۔ فارمولہ کیا ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، بے شک تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ جیسے مثلا یہ میں آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ خود جا کے چیک کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں مثلا آپ اعتماد کریں، نہ کریں، لیکن پیچھا نہ چھوڑیں، بڑی مصیبتیں ٹل جائیں گی، بڑی صفائی ہو جائے گی، بہت سارے لوگ جو نظر آتے ہیں غائب ہو جائیں گے، یہاں پہ جو نظر آتے ہیں غائب ہو جائیں گے۔ کہ جب عوام اللہ پر اتنا اعتماد کرنے لگے گی کہ اللہ نے بھی بات سمجھائی ہے، اور جو اللہ نے سمجھا دی ہے
اس کے خلاف ہم نے کچھ قبول نہیں کرنا. یہ بات جتنی آسان ہے اتنی ہی نایاب ہے. کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کوٹ کوٹ کر ذہنوں میں قرآن کے متن کے بارے میں عجیب و غریب نظریات بھر دیے گئے. کوٹ کوٹ کے ذہنوں میں بھرے ہوئے بچپن سے. اگر نہ ہوتے تو ہمارا بچہ ہر کتاب سے زیادہ قرآن کی باتوں سے آشنا ہوتا، لیکن نہیں. اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا. سورۃ النساء کی ایک آیت میں، نمبر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک لفظ غور سے سنیں. فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی کیا کی؟ اطاعت کی. نعرے نے کیا؟ اطاعت. اطاعت یعنی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ مثلا اس حلقے میں دو امیدوار کھڑے ہوں اور ایک بندہ جو ہے نا ان میں سے ایک کے نا ہر وقت نعرے مارے کہ اس جیسا لیڈر ہی کوئی نہیں فلان. جب اصل ٹائم آئے ووٹ ڈالنے کا، عمل یعنی ووٹ ڈالنا اور نعرے یعنی نعرے تو کسی کے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل مفاد میرا کہاں وابستہ ہے؟ میرا عمل بتاتا ہے، نہ میرا نعرہ. اصل میں کہاں کس پارٹی کا بندہ ہوں. سارا الیکشن کی کمپین کے ایام میں ایک کے نعرے مارتا رہے اور جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آئے تو دوسرے کو ووٹ ڈال دے جس کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا. اب اگر وہ جس کے نعرے مارتا رہا ہے اس کو یہ بات پتہ چل جائے، آپ بتائیے اس کو اس پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا؟ جی اب اگر اس کو ووٹ ڈالنے کے بعد دوبارہ اس کے سامنا ہو اور یہ پھر کہے تمہارے جیسا لیڈر ہی کوئی نہیں، تو وہ اپنے ساتھ والوں سے کہے گا انہوں ناپ لو تلتر مارو. یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، یہ میرے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے. ملتی جلتی حالت ہے کہ نعرہ کس کا مارے؟ امام المتقین کا، اور عمل شیاطین والے کرے. شیطان کی جمع شیاطین ہوتی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس دو آیتیں ہو گئی اطاعت کے بارے میں. ایک تو یہی جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اور ایک کون سی بتائی؟ سورۃ النساء کی آیت بتائی. انشاءاللہ نمبر میں بعد میں عرض کر دوں گا. وہ کیا کہہ رہی؟ جس نے اطاعت کی. دیکھیں قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اس آیت نے کہا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کا رحم تم پر ہوگا. اس نے کہا تم قیامت کے دن ان کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اپنی نعمتیں کی. اس کا طریقہ بھی یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں. جس نے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
اس گروپ میں تبھی شامل ہوگا کیونکہ وہ تو ہے ہی وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزار دی، ساری زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔ اب ذرا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے 2 آیات پیچھے سے پڑھنے لگا ہوں، 2 آیات پیچھے سے پڑھنے لگا ہوں، اور وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 130۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود در سود کر کے نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو جو یہ کام کرتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو سود دینے کا تو انشاءاللہ کسی کو تجربہ نہ ہو آپ میں سے، لیکن سود جو ہے وہ سود پر پیسے لینے کا شاید تجربہ ہو۔ تو کچھ عرصہ پہلے کوئی شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جی سود لے کے پھنس گیا ہوں۔ کتنا سود ہے؟ ₹1,00,000۔ کب سے لیا؟ چند مہینے ہو گئے۔ تو جب میں نے ان سے تفصیلات پوچھی تو عجیب عجیب انکشاف سود خوروں کے، جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ₹1,00,000 سود دیا، ₹1,00,000 سود دیا، اور مہینے کا کتنا؟ ₹1,00,000 پیسے دیے، سود کتنا ہے؟ 10,000۔ ایک مہینے کا کتنا سود ہے؟ 10,000۔ چلو تو یہ بھی ہو گئی بات۔ اگلا سود کہتا ہے پہلے مہینے کا جو سود 10,000 تو نے دینا ہے وہ ابھی ایڈوانس اسی 1,00,000 میں سے کاٹ رہا، 90,000 دے کے 1,00,000 لکھا ہے۔ دیکھو اگلا مجبور، چارہ نہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ اگر تو نے 1 مہینے کی قسط نہ دی تو اگلے مہینے پھر 1,10,000 کا سود لگے گا۔ یہ سود در سود جو ہوتا ہے اسے قرآن کہتا ہے اضعافا مضاعفہ، بڑھا بڑھا کر۔ سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی سود نہ کھاؤ۔ اب اگر قرآن کے اس اعلان کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی آیات فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں باز آتے سود جو باقی رہ گئے، نہیں چھوڑتے جن کو دیے ہوئے، سرمایہ لو سود چھوڑ، اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک بندے نے سود سے کمائی کی، پیٹ بھرا، جائیداد بنائی، بچے جوان کیے، ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ بھر لیے، اب جناب جب کھا کھا کے رج گیا ہے، اب کہتا ہے اب نیک ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے ایک مسجد میں بتایا تھا کہ جو حج کرے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بتایا، اللہ بڑا کریم ہے، 1000 بندے کا پیٹ پھاڑا ہوا ہے اس میں اور خون چوسا ہوا ہے اس میں، کہہ رہا ہے اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کو تو ایک پیارا ہے، وہ 1000 جو مر گئے تیری وجہ سے وہ پیارے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دین کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا جو پسند آ رہا ہے، پورے دین کی شکل نہیں دیکھی۔ کون سا ٹکڑا پسند ہے؟ جو ٹکڑا کہہ رہا تھا سود مت کھا، وہ پسند نہیں آیا۔ سارا عمل تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بخشش کروانی ہے، بخشش بھی کیسے کروانی ہے؟ ایک ہے بخشش کروانے کا صحیح طریقہ، وہ صحیح طریقہ بڑا مشکل ہے حرام خور کے لیے۔ وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟
جتنا حرام کھایا ہے لوگوں سے ان کا انہیں واپس کر اور ان سے معافی بھی مانگ. کوئی حرام خور کرتا ہے ایسا؟ کسی رشوت خور کو آپ نے دیکھا ہے ڈھونڈ رہا ہو یار میں نے فلانے سے رشوت لی تھی اس کو ڈھونڈ دو کہاں ہے, اگر خود مر گیا اس کے بچے کہاں, میں اس سے معافی مانگوں کہ میں تو جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو کیسے دین کی تحریف کی گئی, کیسے بے ایمانوں کو اندر بے ایمانی کرنے کی جرأت ڈالی گئی. اسلام کی پاکیزہ ہستیوں کے نام پر ایسے فرامین گھڑے گئے جو اس قسم کے حرام خوروں کو بھی جنت کی خوشخبریاں سناتے. روح اسلام زخمی کر دی گئی. روح دین کیا ہے؟ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ کرو, وہ کرو جو خدا چاہتا ہے, وہ نہ کرو جو تمہاری خواہشات چاہتی اللہ کے مقابلے. لیکن جب اللہ کا نبی خالص دین پہنچا دیتا ہے, شیطان اس دین میں تحریفات کرواتا ہے. اس دین کو تحریف سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا دو چیزیں کبھی مت چھوڑنا, ایک قرآن ہے, ایک میرے اہل بیت ہے. اگر میں بہت بھی احتیاط کروں تب بھی 90% امت نے قرآن چھوڑ دیا. اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جب وہ تھے, اب تو ہے نہیں نا ہمارے درمیان میں, جس زمانے میں وہ لوگوں کے درمیان تھے کیا سلوک کیا ان سے. آپ نے کبھی سوچا ہے دین کے بارے میں سوچنے والے بنیے, اپنے دماغ کو اپنی سوچ کو دوڑائیے. ابھی آج کل نہیں کافی عرصے سے کیا حربہ استعمال کرتے بعض خطیب اپنی بات کو منوانے کے لیے, کیا کہتے ہیں جو حلالی ہوگا اس کا چہرہ کھل جائے گا. یہ بے حیا ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے نہیں کہا جو بات میں نے کی ہے جو مانے گا وہ حلالی ہوگا, جو نہیں مانے گا حرامی ہوگا. اللہ نے کہا جو بات میں نے کی ہے اس کو اپنی عقل سے غور کرو, اس پر غور کرو. اللہ کی آیات میں کیوں غور نہیں کرتے؟ نہیں کہا جیڑا میرا نہیں ماننے کا وہ حلالی نہیں ہوئے گا. وہ تو جانتا ہے, اس کو کہنا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا مجموع میں بات سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے, واہ واہ ضرور کرنی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ حلالی نہیں. اس دین کے ساتھ جسے امام حسین نے جس کے لیے اتنی قربانی دی تھی, چند ٹکے کمانے کا یوں ذریعہ بن گیا. کیونکہ کون سی مجلس کامیاب ہے؟ وہ جناب پورے 1 گھنٹے بندے زمین پہ بیٹھے ہی نہیں, ٹپتے رہے. یہ مجلس کی کامیابی. کیا بات کی, کیا سیکھ کر آئے ہو, ایسا ہمیں کوئی نہیں پتا, لیکن ہوئے پھر انہیں مسائل پڑھے, انہیں جنہیں ذبح کر دیتا, پھڑکتے فیصلوں. کیا لے کر آئے ہو, ایسا ہمیں کوئی نہیں پتا. یہ فرش عزا بہت قیمتی ہے. فرش عزا امام حسین کی قربانی کی یاد ہے, اور یاد زندہ رکھنے کا طریقہ ہے. ادھر بیٹھ کے بھی بندہ بغیر سوچے باتیں مانے. کیونکہ میرا اپنا تعلق دیہاتی علاقوں سے, میں نے بڑے بڑے ڈائلاگ سنے ہوئے ہیں. کہتا جیڑا سوچی پیا پھر ہو گیا, یعنی مت سوچو, میں جو کہہ رہا ہوں اندھوں کی طرح قبول کرو.
ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سوچنا نہیں. اچھا جھوٹ بول رہا ہے, کوئی شرکیہ بات کر رہا ہے, وہ بات جو اللہ کہتا ہے صرف میرے اندر ہے, وہ کسی مقدس پاکیزہ ہستی کے اندر کر رہا ہے, اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کو عجیب لگ رہا ہے, کہہ رہے کہ ہن پتہ لگے گا کون حلالی ہے کون حرامی ہے, تاکہ جو بیچارے تھوڑا اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چپ جائیں, ڈر کے چپ کر. ایموشنل بلیک میلنگ. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیات بھی پڑھی جائیں, میری آیات سے بھی ان کو نصیحت کی جائے, تو ان آیات پر بھی اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے. یہ اندھے اور بہروں کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے انشاءاللہ. جب کوئی بندہ آنکھوں والا ہو لیکن پھر بھی کام اندھوں والا کرے تو کیا کہتے ہیں دیکھنے والے, وہ انا تو نہیں تو, یا کہتے ہو انا ہو گئے. پتہ ہوتا ہے کہنے والے کو کہ اندھا نہیں ہے, لیکن عمل انے والا کر رہا. ٹھیک ہے, اور بہرا تو نہیں ہو گیا تو, اسے پتہ ہے کہنے والے کو بہرا نہیں ہے, لیکن رویہ بہروں والا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تو سن رہا ہی نہیں. یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آیات پر بھی اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے, سوچتے ہیں. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ سوچنا انسان کو کہاں پہنچائے گا, چونکہ سوچنے کی طاقت کا خالق وہ خود ہے. اتنا بلند درجہ دے رہا ہے سوچنے کی دعوت کو, کہہ رہے میری آیات پر بھی سوچو. تمہاری عقل گواہی دے گی کہ یہ برحق ہے. اگر تم نے اپنی عقل کو اور چیزوں کے ساتھ مکس نہ کیا تو, اپنی عقل میں اپنی خواہشات کی ملاوٹ نہ کی تو. دیکھیں کیسے ملاوٹ ہوتی ہے. کوئی انسان اپنے دماغ میں سوال کرتا ہے, یار اس کے جیب میں جو والیٹ ہے نا وہ آج بھرا ہوا ہے, اس کے اندر سارے مثلا ڈالر ہیں, ڈالروں سے بھرا ہوا, چوری کرو. اگر عقل سے پوچھے چوری اچھا کام ہے یا برا کام ہے, کیا کہے گی؟ جی عقل کہتی ہے چوری اچھا کام نہیں. عقل کہے کہ چوری اچھا کام نہیں, لیکن وہ جو ڈالروں کی خواہش ہے وہ عقل سے کہے گی چل بڑی سیاحی, ڈالر دیکھیں کتنے. خواہش آئے گی اور عقل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گی, کیونکہ جیب سے بٹوا نکالنا عقل سے ہی طریقے سے, تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. یہ کام کرتی ہے انسان کی خواہش اس کی عقل کے ساتھ. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہر چیز سے اپنی عقل کو پاک کر کے فیصلہ کرتے ہیں انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولو الالباب. الباب جمع ہے کس کی؟ لب کی. لب عربی میں کہتے ہیں ماغز کو. بادام کے اندر ہوتا ہے, اوپر چھلکا ہوتا ہے, اندر جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لب. اولو الالباب یعنی خالص عقلوں والے, جن کی عقلوں میں اور چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہوتی. آیت سنیے, اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں, کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ قرآن جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارک, اس کی صفت کیا ہے؟ بڑی برکتوں والی ہے, بڑی بابرکت ہے. کس لیے نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. پھر کیا نتیجہ نکلے اس تدبر کا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ اولو الالباب نصیحت حاصل کریں.
یہ اولو الالباب کیوں کہا جا رہا ہے؟ خالص عقل والے اس سے نصیحت لیں گے. خواہش پرست اس نے چلنا اپنی خواہش کے پیچھے ہے. اس کو کون راستہ بتائے؟ دیکھیں ایک بندہ اس کو راستہ نہیں پتا، اسے کوئی راستہ بتائے وہ شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے راستہ بتایا، ٹھیک ہے میں غلط طرف جا رہا تھا. لیکن اگر کسی کو راستہ پتا ہو اور پھر وہ غلط طرف جا رہا ہو، اسے کون بتائے گا؟ جس کو راستہ پتا ہے اور غلط طرف جا رہا ہے وہ خواہش پرست ہے. چھوٹے لیول کا ہو یا عمر ابن سعد کے لیول کا ہو، خواہش پرست جانتا ہے حسین کون ہے، لیکن قیمت بہت بڑی لگی ہے حسین کی اس کی نظروں میں، ورنہ حسین کے ایک بال کی قیمت نہیں ہو سکتی. قیمت کیا لگائی گئی ہے امام حسین کو قتل کرنے کی؟ رے کی حکومت. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ صحابی کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے. عقل سے کیا کہہ رہی ہے؟ حسین ہے. آپ کو پتہ ہے یہ خود رو پڑتا تھا بیچ بیچ میں. جو مقاتل کی روایات ہیں، جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، بی بی زینب نے ایک دفعہ اس سے خطاب کیا تھا. ابن سعد کیوں اس سے خطاب کیا؟ چونکہ سب سے زیادہ یہ امام حسین کو جانتا تھا. رسول پاک کے بڑے صحابی کا بیٹا تھا، جانتا تھا، قرب تھا. تو بی بی نے اس سے خطاب کیا کہ تیرے سامنے حسین کو قتل کر رہے ہیں اور تو دیکھ رہے. اس نے منہ پرے کر لیا، رونے لگا. لیکن اس رونے کا فائدہ نہیں. قتل حسین کا فرمان جاری کی. کس لیے؟ رے کی حکومت کی. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بابرکت. کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلے؟ تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. صرف عقل چاہیے قرآن کے لیے. اللہ یہ کہہ رہا ہے عقل چاہیے قرآن کے لیے. جس کی عقل ٹھیک نہ ہو اللہ بھی اس پر سے قلم اٹھا لیتا ہے، پھر اس کے نیک اور برے اعمال نہیں لکھے جاتے. جیسے بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ صحیح کام نہیں کرتے، وہ کچھ خرابی کر بھی دے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں. اللہ کے ہاں بھی نہیں لکھی. لیکن جس کی عقل اللہ نے صحیح اس کو عطا کی ہے، اللہ کہتا ہے وہ قرآن کو سمجھے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے. ایک نقطہ قرآن کریم سے بیان کر کے آج کی آرائش کو میں تمام کرنا چاہوں گا. اللہ کا قانون جو قرآن بیان کرتا ہے اس کے مطابق اللہ کا قانون اٹل. اس اٹل قانون کو اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن کے واقعات میں بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت نوح کے قصے میں. حضرت نوح نے کتنے سال اپنی قوم میں گزارے ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں. 950 سال جو قرآن نے بتایا. 900 بہت زیادہ لمبی سروس ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی لمبی نوکری دی حضرت نوح، صاحب شریعت نبی. اور تنگ اتنے ہوئے ہیں کہ گھر میں بیوی بھی تنگ کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا آخر کار
کہ آپ کشتی بنائیں، اور جب آپ کشتی بنا لیں گے تو جو اس میں سوار ہو جائیں گے وہ بچیں، اور جو اس میں سوار نہیں ہوں گے وہ نہیں بچیں۔ وقت آ گیا، جنہوں نے سوار ہونا تھا کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جو حضرت نوح نے دیکھا تو ان کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا کشتی میں سوار نہیں، پیچھے کھڑا۔ اللہ کے اس نبی نے اپنے بیٹے کو آواز دی، قرآن نے بتایا ہوا ہے، سورہ ہود کے اندر یہ قصہ ہے۔ اپنے بیٹے کو آواز دی کہ اے بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ورنہ غرق ہو جائے گا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کشتی پہ نہیں چڑھوں گا۔ یہ بیٹا حضرت نوح پر یعنی اپنے باپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ بات اس نے چھپائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ جب بھی میں یہ قصہ سناتا ہوں ایک پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ قصے میں جو اللہ نے بتایا وہ کیا ہے کہ حضرت نوح کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ بیوی کا پتا تھا، بیٹے کا کیونکہ بیٹے کا نہیں پتا تھا اس لیے دعا مانگی صرف بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ بڑے ادب سے اللہ سے خطاب کیا۔ جب ایک اونچی لہر آئی اور بیٹا غرق ہونے لگا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا کہہ کے دعا مانگی کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے۔ اب یہاں اللہ کا اٹل قانون سمجھیے، اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کے سائے میں باقی نظریات کو دیکھیے جو بتائے جاتے ہیں، کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا ابنی میرا بیٹا من اہلی میرے اہل بیت میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ادب دیکھیں، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ادب دیکھیں نبی کا، 950 سال دھکے کھائے اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ادب اتنا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بیٹے کو چھوڑ، میرے بیٹے کو بچا، بڑے ادب سے بات کر رہے، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے۔ اب دیکھیں یہ کیوں کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ نے جن کی نجات کا وعدہ کیا تھا ان میں کہا تھا تیرے اہل بیت اور جو تجھ پر ایمان لائے وہ بچیں گے۔ دوبارہ سنو، کون؟ تیرے اہل بیت، جب طوفان آئے گا تو کون بچے گا؟ تیرے اہل بیت اور جو ایمان لائے۔ اب بیٹا تو اہل بیت ہوتا ہے، لیکن سمجھیے گا اس بات کو، جب باپ کے پیچھے نہ چلے تو اللہ کا قانون اسے اہل بیت سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا انہی الفاظ میں ادب سے عرض کر رہے ہیں، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے، اور اے اللہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے اہل بیت بچ جائیں، اور تیرا وعدہ بھی برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا جواب، قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہیں۔ 950 سال خدمت کرنے والے نبی کا بیٹا ہونا
اس بیٹے کو فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، باپ کا نافرمان۔ لیکن اللہ کا جواب آپ سنیں، یہ خدا کا روب ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کا جلال ہے، جو کہتے ہیں نا جل جلالہ، وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے مقام سے بات کرتا ہے، اپنے قانون کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ الفاظ آپ کو بتائیں کیا فرمایا اللہ نے، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بد عمل ہے، یہ نافرمان ہے، یہ غیر صالح اعمال والا ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس اے نوح اس چیز کا مجھ سے سوال، اے نوح اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر، نہ مانگ مجھ سے جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ کام کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ کی بات سنی، حضرت نوح یہ نہیں کہا یا اللہ میں 950 سال کے بعد ایک چیز مانگی آپ سے، ٹھیک ہے، نہیں کہا، کیا کہا؟ حضرت نوح نے فرمایا انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، ان لم تغفر لی، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وترحمنی، اور مجھ پہ رحم نہ کیا، لأکونن من الخاسرین، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ممکن ہے اس قسم کی باتیں ان مزاجوں کو عجیب لگے جن کو جنت چٹکیوں میں دلوا دی گئی، جو جنت کا جو ٹکٹ ہے کنفرم، وہ جیب میں لے کے پھرتے ہیں ہر وقت، ان کے مزاج پر ممکن ہے یہ بات گراں گزرنی چاہیے، نیچرل ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اہل بیت نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہمارا نام لے کر تمہیں کچھ بتایا جائے تو خبردار قرآن کو دیکھے بغیر قبول نہ کرنا۔ لیکن قرآن کو کس نے دیکھا ہے؟ قرآن کو کتنوں نے پڑھا ہے؟ اس لیے پھر یہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں معاشرے میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ثقلین، قرآن کو بھی تھامو اور اہل بیت کو بھی، ہم نے کہا نہیں، قرآن والا کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے اور بہت کچھ پڑھنا ہے۔ اخبار کون پڑھے گا؟ رسالے کون پڑھے گا؟ یہ جو سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا پھر اس طرح سے فراڈ لگیں گے، اس طرح سے فراڈ لگیں گے۔ خدا کی خوشنودی اور خدا کے ہاں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول۔ تم سرکشی کی زندگی گزار کر اور سمجھتے ہو جیسے مسیحی سمجھتے ہیں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، کیسے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے مار کھا لی، ادھر نظریہ ایجاد کیا، حضرت امام حسین پہ اتنے ظلم ہوئے کہ اللہ نے کہا بس آپ سب کو بخشوا دیں۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو بخشوانے کے لیے حسین کے بدن کو ٹکڑے کیا جائے؟ عقل قبول کرتی ہے اس کو؟ حسین کا بدن ناظرین تیر کھائے، نیزے کھائے، بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، کس لیے؟ ہماری بخشش کروانی۔ یہ کس نے کہا ہے؟
یہ وہی ذہن قبول کر سکتا ہے جو قرآن سے صاف ہے، جس کے اندر قرآن کی آیات نہیں ہے۔ اس قسم کے لغویات اسی ذہن میں جگہ بناتے ہیں۔ کچھ پودے کچھ زمینوں میں، خاص زمینوں میں اگتے اور ماحول ہوتا ہے اگنے کا۔ جس زمین میں، جس دل کی، دماغ کی زمین میں قرآن ہوگا، وہاں یہ غلط قسم کے پودے نہیں اگ سکتے، لیکن جہاں قرآن نہیں ہوگا وہاں اگے، وہاں اگے۔ اپنی آج کی بات کو میں تمام کروں، توجہ فرمائیے۔ ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، یاد رکھیے، ان کے لیے جن کے بڑوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حسین باغی تھا، یہ ان کے لیے یاد رکھیے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین باغی تھا، بغاوت کی تھی۔ حسین لکھا، حسین اپنے جد کی شریعت کی تلوار سے قتل ہوا۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، کیا مطلب؟ کہ حسین نے اپنے نانا کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور اسی شریعت کا قانون کہتا تھا اس خلاف ورزی پر قتل کیا جائے، یعنی بغاوت کی۔ یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھتے ہیں، اور لوگوں کو امام حسین کے بارے میں ذہنوں کو تشویش کا شکار کرتے ہیں، ان ذہنوں کو جو ان لوگوں کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات عرض کروں، یہ حضرت نوح کا واقعہ سن لیا آپ نے، ذہن میں واضح ہے، خود پڑھیے گا۔ سورہ ہود میں اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور شروع حضرت نوح کے قصے سے ہوتا ہے۔ دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو مل جائے گا، اس کو غور سے پڑھیں۔ کیوں؟ پھر اس نوح کے قصے سے امام حسین پر جو غلط بات باندھی جاتی ہے اس کا جواب دیں۔ اور وہ کیسے؟ آپ ان سے کہیں، تم کہتے ہو حسین اپنے نانا کی شریعت کا نافرمان تھا، تو ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن میں کچھ پڑھا، یہ آیات بتائیے، غور سے سنیے گا۔ یہ ایسا سوال ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ یہاں پہ اپنے مومنین بیٹھے ہوئے تو میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کہیے، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر نبی کا سگا بیٹا بھی نبی کا نافرمان ہو جنت میں جا نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہے وہ اہل بیت سے خارج ہے۔ نبی کو روک دیا سختی سے، اس کے بارے میں سوال مت کرنا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا، کسی شیعہ کی اپنی کتاب میں نہیں پڑھا۔ کہاں پڑھا ہے؟ قرآن میں پڑھا ہے کہ نبی کا نافرمان نبی کا سگا بیٹا بھی ہو، نبی اس کی سفارش بھی کرے، اللہ نہیں قبول کرتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب تم ہمیں بتاؤ، جب قرآن کے فیصلے میں نبی کا نافرمان بیٹا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو حسین جو تم کہہ رہے ہو نافرمان ہے اپنے نانا کی شریعت کا، تو حسین یہ نافرمانی کر کے جنت کا سردار کیسے بن گیا؟ اس پہ غور کریں۔ کس نے کہا ہے حسین جوانان جنت کے سردار؟ رسول اللہ نے؟ شیعوں کی کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی، علماء ان کے بیان کرتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات ہے بھائی، یہ دیکھو، تم کہہ رہے ہو، تمہارے مثلا جن کو تم اپنا بزرگ سمجھتے ہو، عالم کہتے ہو، وہ کہہ رہے ہو حسین کیونکہ اپنے نانا کی شریعت کے نافرمان ہیں، اس لیے شریعت کے قانون سے قتل کیا گیا۔ تو پھر ہمیں تم بتاؤ کہ یہ نافرمان جنت کا سردار کیسے؟ جبکہ نبی کا فرمان تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دیگر آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی
کا ذکر ہے. بہرحال یہ بتایا گیا ہے. ہم یہ نقطہ بھی یاد رکھیں اور خود بھی عبرت لیں کہ نسبت ہم نے مان لیا ہے سگا بیٹا نہیں جا سکتا نبی کی نافرمانی کر کے، تو پھر دوسروں کی مجال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کی تھی اس حسین کی قدر کی، اس حسین کے احترام کی. امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ صحابہ کرام کے سامنے سونگھتے تھے اور سونگھ کر کہتے تھے یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، کانوں میں امام حسین کے رونے کی گریے کی آواز پڑی. کم سن تھے امام حسین. رسول اللہ نے پکارا، حضرت علی کو آواز دی، اپنی بیٹی کو آواز دی. دونوں جب اپنے بابا کے پاس آئے، بی بی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آئی، مولا علی آئے، فرمایا علی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، تمہیں معلوم ہے حسین کا گریہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ احادیث پڑھتا ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس رسول سے امام حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اس رسول نے حسین کے بدن پر تیر کیسے برداشت کیے ہوں گے، اس رسول نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑانے کا اعلان کیا گیا. مشرق کے گھوڑے روایات کے مطابق مغرب کی طرف دوڑ گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ گئے، اور امام حسین کا لاشا اتنا پامال ہو گیا کہ جب بی بی بھائی کو تلاش کرتے کرتے آئی تو لاش کو پہچان نہ سکی، اور جب پتہ چلا تو کہنے لگی بھیا حسین یہ تیری لاش ہے. مدینہ کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، آسمان والوں کا زمین والوں کا سلام ہو، ذرا پہچانیے تو صحیح اپنے حسین کو، یہ وہی حسین ہے جس کے بدن کے آپ بوسے لیتے تھے، آج یہ حسین پہچانا نہیں جاتا. ہاں زادارو ایک جملہ اور بولوں گا، یہی بہن 40 دن کے بعد واپس آئی جب کربلا میں، تو یہ بہن بھی پہچانی نہیں جاتی تھی. سر کے بال سفید ہو چکے تھے. روایات میں بیان کیا گیا کہ جب اہل بیت کے اسیروں کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا، امام سجاد نے حکم دیا باہر قیام کیا جائے، خیمے لگ گئے، سامان اتر آیا. جب مدینے والوں کو خبر پہنچی کہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے تو مدینے کے لوگ دوڑتے ہوئے استقبال کے لیے آئے. ان میں سے ایک ہستی بی بی زینب کے شوہر عبداللہ بھی تھے. نہ پہچان سکے اپنی زوجہ کو. عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے، بیویوں کی طرف آئے جہاں پر بیویاں تھیں. ایک بی بی سے سوال کیا بی بی آپ نے زینب کو دیکھا ہے؟ دوسری بی بی سے سوال کیا آپ نے میری زوجہ زینب کو دیکھا ہے؟ زینب کہاں ہے؟ تیسری سے سوال کیا. عزاداروں ایک ضعیف ایک بوڑھی خاتون کے پاس آئے، اس سے سوال کیا کہ اے خاتون، اے بی بی تو نے میری زوجہ زینب کو دیکھا ہے؟ بی بی نے خطاب کیا عبداللہ ذرا غور سے میری طرف دیکھ، میں ہی زینب ہوں، میرے بال سفید ہو گئے. وہ 40 دن میں جو مصیبتیں آئی، جو بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس نے میرے چہرے کو بدل دیا، اس نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کو ثقلین سے حقیقی تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے بارے میں ہو،
یا اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے بارے میں ہو، ہمارے اندر جو بھی کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت، مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے شر کو خود انہی کی طرف لوٹا دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین فرش عزا پر جتنے مومن بیٹھے ہیں ان کے مرحومین بالخصوص جن کے لیے زبانی اس مجلس عزا کی انہوں نے جس مرحوم کا بھی یہاں نام لیا گیا، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ہماری آئندہ نسلوں کو نیک اور صالح بنا، تیری وحدہ لا شریک کے ذات کے سوا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، صراط مستقیم پر، محبت محمد و آل محمد پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔